اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت مقرر کر کے موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، اس سے موت کا استحضار پیدا ہوگا، اور یہ گناہوں سے بچنے کی آسان تدبیر ہے۔ خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچیں، مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ مراقبہ ایک کوئی بڑا الگ سے عمل نہیں ہے جسے لوگوں نے ہوا بنائی ہے۔ مراقبے کا ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اسے مستقل ایک پارٹ آف تصوف بنا دیا گیا، تزکیہ اور تصوف کا ایک بڑا پارٹ بنا دیا گیا، حالانکہ یہ تو ایک کامن چیز ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ حدیثوں میں اس کے اشارات ملتے ہیں۔ تو مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ آدمی خلوت میں بیٹھ کر، خلوت بولے تو کیا، تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے، سکون سے، اطمینان سے، دل و دماغ سے دنیاوی خیالات کو نکال کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، پھر قبرستان لے جایا جائے گا، پھر لوگ مجھے قبر میں دفنائیں گے اور اتاریں گے، میرے اوپر مٹی ڈالیں گے، مجھے تنے تنہا قبر کے اندھیریوں میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، پھر مجھ سے سوالات ہوں گے، مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نہ معلوم میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سالک ایسا مراقبہ روزانہ کرے تو ہمیشہ موت کا استحضار رہے گا۔ استحضار پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے موت کا مراقبہ، اور شریعت میں یہ مطلوب ہے، شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ آدمی سونے سے پہلے دن بھر کی کارگزاریوں پر غور و فکر کرے، جو اچھے کام ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو برے کام ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے، اور اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، اور اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرے، اور دل کی نرمی اور رقت کے ساتھ ڈرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا جب سوتا ہے تو اٹھتا بھی ہے استحضار موت کے ساتھ، تو اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ اٹھے گا، موت کے استحضار کے ساتھ اٹھے گا، قبر کی زندگی کو یاد رکھ کے اٹھے گا۔ جس آدمی کی یہ حالت ہوگی، میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا وہ صبح اٹھ کر جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ غلط کاموں کی طرف جائے گا؟ کیا اس کی نظریں دھوکہ کھائیں گی؟ کیا اس کے دل و دماغ پر کوئی اور چیز اثر کرے گی؟ یہ اللہ والوں کی تربیت کا ایک سامان ہے۔ آج اسی لیے جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں چور ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں توبہ کرا دیا، گناہوں سے چھڑا دیا تو پھر وہ مزے کیسے لوٹیں گے ہم لوگ، وہ مزے کیسے کریں گے جو اب تک کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے وقتی فائدے کے لیے لامحدود زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، دنیا کے گناہوں کے وقتی لذات کے لیے آخرت کے، جنت کے ہمیشہ ہمیش کی لذات کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی ہے ہماری، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔